نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری کی کتاب التقدیر ہے۔ تقدیر کے بیان میں تقدیر پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے، حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں۔ ہر کام کو کرنے اور کسی کام سے رکنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھوا دیا۔ چوتھی یہ کہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ اب اس کا باب دیکھیں گے اس بیان میں کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو گیا۔ حدیث نمبر 2137 ہے۔ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا دوزخی جنتیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک۔ اس نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اس کے واسطے عمل کرتا ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا۔ اسی بارے میں مسلم کی روایت ہے 6735 نمبر پر۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ سراقہ مالک بن جوشم نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دین کو واضح کر دیں، گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا۔ آج ہمارا عمل کس چیز کے مطابق ہے؟ کیا ان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا اسی چیز سے متعلق ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان سے متعلق ہیں جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ سراقہ نے عرض کیا پھر ہم عمل کیوں کریں؟ زہیر نے کہا پھر ابو زبیر نے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا عمل کیے جاؤ، ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا۔ تقدیر کے بارے میں عمومی طور پر انسانوں کو جو کنفیوژن لاحق ہوتی ہے، انسان اپنا کام نہیں دیکھتے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو انسان کے کرنے کا کام عبودیت ہے، بندگی ہے۔ وہ عبودیت کو چھوڑ کر ربوبیت میں دخل دیتے ہیں کہ اللہ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو اللہ نے تو جو کرنا تھا اس نے کر دیا، وہ کر کے فارغ ہو چکا۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ بس سادہ سی بات، عمل کیے جاؤ۔ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح کی روایت مسلم کی 6737 نمبر پر بھی ہے۔ مطا امام مالک کی روایت ہے 1600 نمبر پر۔ مسلم بن یسار جوہنی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے سوال ہوا اس آیت کے متعلق وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ کیا ان پر اس بات کا کہ کیا میں نہیں ہوں پروردگار تمہارا؟ بولے کیوں نہیں، تو پروردگار ہمارا ہے۔ ہم نے اس واسطے گواہ کیا کہ کہیں ایسا نہ کہو تم قیامت کے روز کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ سے بھی اس آیت کی تفسیر کا سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، ان کی پیٹھ پر اور اولاد نکالی، فرمایا میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنمیوں کے کام کریں گے۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟
آپ نے فرمایا جب پیدا کرتا ہے کسی بندے کو جنت کے واسطے تو اس سے جنتیوں کے کام کرواتا ہے، اور موت کے وقت بھی وہ نیک عمل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جس کو جہنم میں داخل کرنا ہوتا ہے اس سے جہنمیوں کے کام کراتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی وہ برے کام پر مرتا ہے تو اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی 1362 نمبر روایت ہے، امیر المومنین علی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین پر مارنے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص، یا یہ فرمایا ہر جاندار کے لیے اس کا مقام جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ گناہگار ہے یا پرہیزگار۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم اسی بات پر اعتماد کر کے عمل کو نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام پرہیزگاروں میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع کرے گا، اور جس کا نام گناہگاروں میں لکھا ہے وہ برائی کی طرف جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جن کا نام پرہیزگاروں میں ہے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جائے گی، اور جو گناہگار ہیں ان کو برائی کرنے کی توفیق ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور دین اسلام کو سچ مانا، اس کو ہم آسانی کے گھر یعنی جنت میں پہنچنے کی توفیق دیں گے۔ یہ سورہ واللیل کی آیات ہیں 5 سے 7 نمبر پر۔ یہ روایت بخاری میں 1362 نمبر پر ہے۔ اسی طرح اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں مقامات لکھ دیے ہیں، تو جس کا نام پرہیزگاروں میں ہے اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جاتی ہے، اور گناہگاروں کو برائی کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن جب کبھی کسی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پرہیزگاروں کو ہی نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے اور گناہگاروں کو یہ توفیق نہیں ملتی، تو لوگ گناہ کرنا ترک کرنے کی بجائے نیک کام کرنے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جو سوالات کیے گئے وہ اسی حوالے سے تھے، تو آپ نے واضح کیا کہ آپ عمل کرتے جاؤ، اس لیے کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاریوں کا ایک بچہ لایا گیا کہ آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، اس نے کوئی برا عمل نہ کیا، نہ برے عملوں کی اسے کوئی خبر ہی ہوئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، یا پھر اس سے مختلف، بے شک اللہ عز و جل نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے لیے مخلوق بھی پیدا کر دی، اور اس جنت کو انہی کے لیے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشت میں ہوتے، اور آگ جہنم پیدا کی تو اس کے لیے بھی مخلوق پیدا کر دی، اور اس جہنم کو انہی لوگوں کے لیے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشت میں ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی 4713 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جب یہ طے ہے کہ اس نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، جہنمیوں کا بھی طے ہے، جنتیوں کا بھی طے ہے، اب اس سے کام بھی ایسے ہی سرزد ہو رہے ہیں، پھر انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جس کو یہ علم نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی تقدیر میں اسے گناہگار لکھا ہے یا پرہیزگار؟ یہ علم تو رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اس لیے انسان کو اپنی جانب سے عمل کرتے جانے چاہیے۔ باب ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یعنی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حدیث نمبر 2138 ہے، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم کو خطبہ سنایا اور قیامت تک جو باتیں ہونے والی ہیں سب کا ذکر فرمایا۔
جس کو یاد رکھنا تھا اور اس نے ان کو یاد رکھا، جس نے بھولنا تھا وہ بھول گیا، اور میں جس بات کو بھول گیا ہوں اس کو دیکھ کر اس طرح پہچان لیتا ہوں کہ جس طرح کسی کا کوئی آدمی غائب ہو جائے، جب وہ اسے دیکھے تو پہچان لیتا۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی ہے، وہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور میں نے عبداللہ سے سنا رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ عجز اور قدرت یا قدرت اور عجز۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت تک ہونے والی جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک چیز کو اپنی تقدیر میں لکھ رکھا۔ انسان جب کسی چیز سے عاجز آ جاتا ہے، وہ کر نہیں پاتا، تو وہ سوچتا ہے شاید اس کا فلاں سبب تھا، فلاں سبب تھا، فلاں سبب تھا، لیکن اصلاً اس کا ایک ہی سبب تھا، تقدیر۔ باقی تو اسباب تقدیر کی وجہ سے پیدا کیے گئے۔ عبادہ ابن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ ابو داؤد کی 4700 نمبر روایت۔ اور عبداللہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت تک رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، عمر، عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسلم کی 6723 نمبر روایت۔ تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، باب نظر کے ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ حدیث نمبر 2139 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نظر ابن آدم کے پاس وہ چیز لاتی ہے جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ رکھی ہو، میں تقدیر میں نظر ماننا کر کے بخیل کے دل سے پیسہ نکالتا ہوں۔ یہی روایت مسلم میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو نظر کی وجہ سے بخیل کے پاس سے وہ مال نکلتا ہے جس کو وہ ویسے نہیں نکالنا چاہتا۔ سیدنا ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی آنے والی بلا نہیں رکتی اور تقدیر نہیں بدلتی، یہ صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور دارمی میں 2385 نمبر پر بھی اسی طرح کی روایت ہے ابن عمر ہی سے۔ باب معصوم وہی شخص ہے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ حدیث نمبر 2140 ہے، سیدنا ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے 2 باطنی مشیر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کو خیر کی طرف راغب اور متوجہ کرتا ہے اور دوسرا برائی اور شر کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور معصوم یعنی بے گناہ وہ ہے جس کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، یعنی دنیا میں کوئی شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی تقدیر میں نہ ہو۔ باب اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے،
سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2141 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اکثر رسول اللہ یہ قسم کھایا کرتے تھے، الا و مقلب القلوب، یعنی قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تمام بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ ایسی روایت ترمذی کی کتاب القدر میں 2140 نمبر پر، مسند احمد میں 12114 نمبر پر ہے۔ تو بات ہے تقدیر پر ایمان لانے کی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے جو کچھ لکھوایا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا، جیسے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان اللہ پر توکل کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسباب فراہم کر دیے جائیں، کوئی بھی مقصد کسی نوعیت کا تبھی حاصل ہوگا اگر اللہ چاہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے تکبر ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، سب کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ یوں انسان اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیتا اور اللہ کی بڑائی کو پا لیتا۔ تیسرے، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سکون میں آ جاتا۔ یہ یقین اسے اضطراب اور گھبراہٹوں سے بچا لیتا کہ جو ہوگا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گھبراہٹ میں، بے چینی میں، اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے تقدیر پر ایمان میں خلل ہوتا۔ چوتھی بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اگر دیکھیں تو تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان مصیبت پر صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا برحق ہے، پھر سے قرار آ جاتا ہے۔ اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا، سب اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے کے مطابق ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی رضا پر انسان راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے۔ پھر تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان میں خودداری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور انسان جرأت مند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے جو کچھ اسے ملتا ہے مل کر رہے گا، اور جو ٹل گیا وہ مل نہیں سکتا۔ پھر تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر سے اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جاتا، اور اسی ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، گزری باتوں پر رنج و غم اور حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے حالات کا غم نہیں ہوتا، مستقبل کی فکر نہیں رہتی، اللہ کے ماں سوا ہر ایک کا خوف نکل جاتا ہے، اور انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے میری عمر بڑھ نہیں سکتی، یعنی وہ بڑے سے بڑا کام کر گزرتا، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بخل کرنے سے، بچا بچا کر رکھنے سے اس کی روزی زیادہ نہیں ہوتی،
اور انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے، اس کے قول و فعل اور اس کا ہر طرز عمل شریفانہ ہو جاتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سست نہیں رہتا، وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور ایسے کاموں میں جن میں خطرات ہوں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سخی بن جاتا ہے اور اس پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان اس میدان میں بلند ترین مقام پانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے امت کی تقدیر بدلتی رہی ہے۔ آج بھی اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔